بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا جسے انسانوں نے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھ کر یہ بتایا کہ دنیا گول ہے، گھوم رہی ہے، چاند سورج اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ایک گردش ہے۔ اور جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، درمیان میں چاند آ گیا تو آڑ آ گئی، اس سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی، تو اسے کہتے ہیں سورج گرہن، کہ سورج کو گھن لگ گیا۔ اسی طرح اگر سورج بیچ میں آ جائے تو چاند کی روشنی نہیں پہنچ پائے گی، تو چاند گرہن ہو جائے گا۔ کل 21 جون کو، 21 جون ویسے بھی طوالت کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹوں میں جس میں دن کی روشنی زیادہ رہتی ہے، وہ 21 جون بڑا دن ہمارا۔ اس میں کل کراچی میں، ویسے تو پورے ملک میں سورج گرہن ہے، لیکن کراچی میں جو ہے اس کا وقت 9:26 سے 12:46، 3 گھنٹے 20 منٹ تقریباً سورج گرہن رہے گا کراچی میں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اور جو آپ کا فرمان ہے وہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن عین اس دن ہوا جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علی ابیہ و علیہ الصلاۃ والسلام 1.5 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ عربوں کا شروع سے یہ توہم پرستی کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی یا بڑی شخصیت انتقال کر جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، گھن لگ جاتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے، گھن لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی اور کئی صحابہ کے منہ پر یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور کے صاحبزادے کا، تو سورج کو گرہن ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا نہیں، کسی کی موت پر یا کسی اور وجہ سے سورج کو گھن نہیں رکھتا۔ یہ جو سورج گرہن ہے یہ یا چاند گرہن، یہ دونوں چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، متنبع کرتے ہیں۔ اب دنیا میں جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گردش ہے، اس گردش میں سورج درمیان میں آ گیا تو چاند گرہن، اور چاند درمیان میں آ گیا زمین اور سورج کے تو سورج گرہن۔ لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پورا سال کیوں نہیں ہوتا، ہر وقت کیوں نہیں ہوتا، بار بار کیوں نہیں ہوتا؟ یہ گردش بنائی کس نے ہے؟ اس کو گھماتا کون ہے؟ 24.5 سوا 24 زاویے پر زمین کو کس نے ہلکا سا ٹیڑھا رکھا ہے؟ یہ پورا کا پورا نظام بنا کر اس کو ملکی وے پر دوڑا کر کس نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ ایک نامعلوم سمت میں دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو انسانوں نے تو اب یہ سب کچھ معلوم کیا نا، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی کشش پہ رکھا ہے اور اس میں اتنے سیارے، اتنے سیارچے اور اتنی مختلف چیزیں ہیں کہ وہ بالکل ایسے گویا کہ ربڑ کی کشش ہے، ہلکا سا کوئی ڈاما ڈول ہوا تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال جتنے بھی ہو گئے، اللہ کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ کون سا موقع ہوگا، کون سا دن ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی جب میں یہاں سورج گرہن کروں گا، چاند گرہن کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس نظام کو پلٹا کر بھی کر دے تو اللہ کو پوچھنے والا کون ہے اور اسے سمجھنے اور جاننے والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بندوں کو متنبع کرتا ہے۔ تو اب ہمیں زیادہ خبردار اور متنبع ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو یہ پوری کائنات میں وبا کورونا کی چل رہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کر رہے ہیں، کیونکہ اگر مارنا مقصود ہوتا تو اللہ تو ایک جھٹکے میں مار سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے نہیں یہ انسانی سازش ہے، تو کیا کوئی انسانی سازش اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں پھیل سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں پھیل سکتی۔ اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذریعے اللہ نے کروا کے پھیلا دیا ہو، یا ویسے اللہ کی طرف سے وبا، واٹ ایور اٹ از، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں متنبع کرنا چاہتے ہیں، مارنا نہیں چاہتے، ڈرانا چاہتے ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ سورج گرہن بھی ہو گیا تو تنبع کی چیزیں ڈبل ہو
ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ گھبرا کر فکر مندی اور خشیت سے اٹھے, مسجد تشریف لے گئے, صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے لمبی نماز پڑھائی اور اس کے قیام میں بہت 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 لمبی تلاوت کی, اور تلاوت کے درمیان بار بار آپ جھک جاتے تھے, وہ رکوع نہیں کر رہے تھے لیکن رکوع کی مانند جھک جاتے تھے کہ بہت جھک جاتے تھے, پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے, پھر تلاوت شروع کر دیتے, تلاوت پڑھتے رہتے, بار بار کا یہ طرز عمل ایک ہی رکعت میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا اور اس کے بعد خوب الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگی. تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ سورج گرہن ہو جائے, مکروہ وقت نہ ہو, تو بس نماز شروع کر دیں اور جب تک وہ ختم نہ ہو جائے مسلسل نماز میں تلاوت, سجدے, استغفار میں. اگر جماعت نہ ہو سکے تو تنہا اور اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. خواتین گھروں میں اکیلے پڑھیں, مرد جماعت کے ساتھ جامع مسجد یا عیدگاہ میں پڑھیں. جیسے آج کل کرونا ہے یا کہیں کوئی مسائل ہوں, نہیں کر سکتے گھر میں پڑھ لیں اور لمبی رکعت جتنا یاد ہو قرآن سارا پڑھ لیں, سجدہ لمبا کریں, تسبیحات 3 کے بجائے 5, 7, 9, 11, 13 خوب لمبے لمبے سجدے, اور اس کے بعد خوب دعا کریں. اس میں آذان نہیں ہے, اس میں اقامت نہیں ہے, اور اگر اس کے بعد وعظ کرنے کا موقع ہو تو وعظ کیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. یہ عام 2 نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی. ہے تو ظاہر ہے نفل نماز, لیکن اس کو سنت مؤکدہ لکھا ہے, یعنی نفل ہے جو اضافی ہے عام نمازوں سے, اور سنت مؤکدہ بئی معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوا تو بڑی تاکید کے ساتھ اس کو قائم کیا, اور آپ کے بعد صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور امت کا تسلسل سے یہ عمل رہا کہ وہ صلاۃ الکسوف ادا کیا کرتے تھے. تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر اللہ کے سامنے جھک جائیں, گڑ گڑائیں, گناہوں کی معافی مانگیں, توبہ کریں اللہ سے اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ تعالی ہم سب کے حالات پر رحم فرما دے, اور صلاۃ الکسوف جب کل وہ وقت آتا ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن .com www.darsequran.com